السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، رمضان المبارک کا بڑا مبارک اور خوبصورت مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، کمائی کرنے کا سیزن ہے، اللہ کے خزانوں سے بے شمار لوٹنے کا یہ ایک سیزن ہے۔ جیسے کہ دنیا داری کے سیزن ہوتے ہیں تو وہ دنیا داری کے سیزنوں کے اندر کوئی شادی بیاہ بھی ہو تو اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں کہ نہیں، یہ وقت ہمارا کمائی کرنے کا ہے، سیزن ہے۔ گھر سے کھانا تیار کر کے دکان پر لے کر گئے، لیکن گاہکی اتنی زیادہ تھی، کام اتنا زیادہ تھا کہ کھانا بھول گئے اور کھانا چھوڑ دیا۔ جیسے بندہ بندھایا لے کر گئے تھے، ویسے ہی بندہ وہ لے کر گھر واپس لے کر آ گئے۔ ساری رات جاگنا کام کے لیے ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ ان کو یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع ان کی نظروں کے اندر نفع ہے اور اس کو نفع سمجھتے ہیں، اور ان سے اس نفع سے 1 روپیہ سے 10 روپیہ سے 100 روپیہ سے لاکھ سے کروڑ سے کام بننا سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارے کام بنتے ہیں، سونا چاندی سے کاموں کا بننا سمجھتے ہیں۔ لیکن اعمال سے ہمارے کام بنیں گے، اللہ ہمارے کام بنائیں گے، ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، وہ اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو، حاجتوں کو اپنی قدرت سے بغیر اسباب کے پورا کر سکتا ہے۔ اب یہ اس بات کا یقین ایمان والے کے دل میں ہوگا۔ جس کے دل کے اندر، جس کے سینے میں جتنا ایمان ہوگا، وہ اس کے بقدر اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو یہ بڑے کمائی کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک نیکی 70 گنا بڑھ گئی، نفل فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا ایک کمائی کا، میرے محترم بھائی دوستوں، ایک موقع ہے مجھے آپ اللہ پاک نے دیا ہے۔ ابھی جو میں ویڈیو بھی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، وہ اس لیے کہ اعتکاف آ رہا ہے، اعتکاف کا آخری اشرا شروع ہونے والا ہے جو جی۔ تو اس میں اعتکاف ایک کیا چیز ہے، وہ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے در پر جا کے اپنے آپ کو ڈال دینا، فقیر بن کر ان کے در پر جا کے لیٹ جانا کہ اللہ میں تو آ گیا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اپنے لغزشوں کی، اپنے گناہوں کی، کوتاہیوں کی، سیاہ کاریوں کی اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ کے در پر پڑے رہنا، اور اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگنا۔ اب یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے، فرمایا کہ یہ 10 دن کا اعتکاف اپنے مسجد کی حدود میں رہنا ہوتا ہے، دنیا سے قطع تعلق ہو کر۔ ہم نے صرف جب ہمیں رفع حاجت کے لیے باہر جانا ہے، کوئی ایسی ضرورت ہے، بڑی خاص ضرورت ہے جس کے لیے ہم باہر جائیں گے، مسجد سے باہر ہوں گے، ورنہ ہم مسجد کے باہر نہیں جا سکتے۔ پیشاب کرنے کے لیے ہم باہر جا سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، کوئی شرعی حاجت پیش آ کے غسل کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مسجد کے حدود میں رہنا ہے، مسجد کے حد کے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں مسجد کے اندر ہے تو قرآن شریف کی تلاوت کرنا، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنا، ذکر اللہ کا زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ کرنا، لایانی سے بچنا۔ یہ ایک مشق ہے 10 دن اللہ کے، یہ رمضان کس لیے ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اب تقوی والا بننا ہے تو یہ آخری 10 دن جو عشرہ ہے، اس میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسا بن کر پیش کرنا۔ اب وہ 10 دن جو مسجد کے ماحول میں رہا، انشاءاللہ بد نظری سے بھی بچ جائے گا، غیبت سے بچ جائے گا، جھوٹ سے بچ جائے گا، ان سب خرافات سے وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن وہاں مسجد کے اندر جا کر بھی اس کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے ساتھ بیٹھے نہیں، لیانی نہیں کرے۔ لیانی تو فرمایا نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے اس طرح بالوں کو کھا جاتا ہے، جیسے سوکھی لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ لیانی ایسے فرمایا اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ آدمی لیانی بات کو چھوڑ دے، اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ آدمی لیانی بات کو چھوڑ دے۔ جی ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں، اب اس پہ ملتا کیا ہے، اعتکاف کرنے پر ملتا کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، سلام لے کے آپ کے پاس بیٹھ گیا، چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، بھائی تو میں تجھے کچھ غمزدہ دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، میرے ذمے کسی کا قرض ہے، میں نے کسی کا قرض دینا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے قسم کھانے لگے کہ مجھے اس قبر والے کی قسم ہے کہ میں اس قرضہ کو اتارنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ انہوں نے قسم اٹھائی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں، میں تمہاری سفارش کر دوں؟ تو کہنے لگے جیسے آپ مناسب سمجھے۔ تو آپ نے جوتا پہنا اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے وہ مسجد کے باہر نکلے تو حضرت وہ جو ساتھی وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا ایسے
تو فرمانے لگے کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اور آنکھوں میں آنسو لے آئے، آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے میں نے اس قبر والے سے سنا ہے جو کسی مسلمان کی شرعی حاجت کے لیے چلتا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کتنا ہے، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے 3 خندق اللہ اس کو دور فرما دیتے ہیں، جہنم سے 3 خندق اللہ پاک اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک خندق کا وہ جو جہنم سے فرمایا وہ ایک دن کا جو فاصلہ ہے، وہ 3 خندق جو فاصلہ وہ کتنا بن جاتا ہے، فرمایا زمین آسمان سے بھی زیادہ اس کی چوڑائی بن جاتی ہے، زمین اور آسمان سے بھی زیادہ اس کی چوڑائی بن جاتی ہے، اتنا بڑا۔ اب 10 سال کے اعتکاف کا ثواب آپ خود لگاؤ کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے کتنا دور فرما دیں گے۔ ہاں جی، اب یہ مبارک وقت ہے اعتکاف کا، اس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو خوب جی لگا کر دھیان کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان کے عشرہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے میں وقت گزارنا ہے، یہ بڑا اہم وقت ہے۔ ابھی جیسے ہماری مستورات ہیں، عورتیں ہیں، وہ گھروں کے اندر اعتکاف کریں، گھر کے اندر اعتکاف کریں، ایسی جگہ کا مخصوص کر لیں کہ پھر وہاں پہ کوئی بھی نہ آئے، خود اللہ اور اس کے رسول کی بس باتیں کرتے رہیں، سنتے رہیں، وہاں بیٹھ کے بس اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، تو بلا ضرورت وہ جو گھر میں جگہ طے کی ہے وہاں سے نہیں نکلیں، پیشاب کے لیے یا کچھ ضرورت ہے ایسی، گھر کے اندر کوئی کھانا پینا دینے کے لیے نہیں ہے تو اس کی ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں، اگر کھانا پینے دینے کے لیے کوئی ہے گھر کے اندر ضرورت پوری کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی نہ نکلے جی۔ تو پھر فرمایا کہ میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے اس سے بھی بچا جائے، یعنی کہ ہم بستری وغیرہ سے بچا جائے۔ تو ایک اور مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو حیض آ جائے، حیض وغیرہ ایسی صورتحال، عورت کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، اگر ایسی صورتحال بن جائے تو وہ اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، وہ اعتکاف کو چھوڑ دے گی۔ ہاں جی، یہ حضرت جی کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے اعتکاف یہاں پہ۔ اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات دیکھو 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اب لیلۃ القدر کی رات کو حاصل کرنے کا یہ اعتکاف بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ ہاں جی، جیسے 21 ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے۔ اب ان راتوں کا مسجد کے اندر بیٹھ کے ہم اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، تسبیحات کر رہے ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، تو وہ ہمارا انشاءاللہ اس کے اندر شمار ہوگا۔ ہاں جی، اللہ کو رات تو ملے ہی ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بڑا زبردست بہت اہم موقع ہے ہمارے پاس اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا، تقویٰ حاصل کرنے کا۔ تو گزارش پھر یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھنا ہے تو کوئی بھی ایسی چیز ہم ساتھ لے کر نہیں جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اعتکاف میں اللہ کے تعلق کے اندر کمی آئے جی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا، تو اپنا خاص خیال رکھنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے اور اس پر کیا ملتا ہے۔ تو یہ ساری ویڈیو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔